کیا جاتا. یعنی کھانسنے والا نزلے والا آدمی بھی صحت مند ہی ہے. ہاں ایسا نہ ہو کہ کھانستا ہی آ رہا ہو بچپن سے, یعنی کبھی کبھار کھانسی زکام نزلہ, اس سے کیا ہوتا ہے, یہ وہ ٹینشنیں ہیں جو آپ کو بڑی ٹینشنوں سے بچا لیتی ہیں, آپ کا امیون سسٹم بوسٹ کر دیتی ہیں یہ. تو ان چیزوں میں پریشان ہونا. اسی طرح بچے جب پیدا ہوتے ہیں, بچہ چیخ چیخ کے روتا ہے, گلا پھاڑ پھاڑ کے, کچھ نہیں دیکھتا کہ یہ کمبخت کے باپ کے سونے کا ٹائم ہے یا ماں کے سونے کا ٹائم ہے. جب وہ روتا ہے تو اور وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ کسی ایک ہی بچے کے ساتھ ہوتا ہے یا ہر بچے کے ساتھ ہوتا ہے؟ ہر بچے کے. اس کا مطلب یہ نیچرل ہے, یہ اس کے لیے ضروری ہے. نہیں روئے گا نقصان ہوگا اس کو. اس لیے ایک دم بچے کے رونے پہ مائیں آج کل کیا کرتی ہوں, میرا بچہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے, وجہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہی, ہاں اس کو چپ نہیں کراؤ, چپ رونے دو کمبخت کو, رونے دو پاگل آدمی. یہ نیچرل ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تمہارے اندر برداشت پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تم گدھے تو نہیں ہو کہیں. دیکھو قرآن کہتا ہے کہ میں نہ کسی کا زبانی دعویٰ قبول نہیں کرتا جب تک اس کو آزما نہ لوں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں سورہ عنکبوت کے. تو ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں خوش اخلاق ہوں, میرے اندر برداشت ہے. تو اللہ بچے کو کہتے ہیں چیخ, رو, بلا وجہ رو, کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے. اور ایسے ٹائم پہ رو جب ان کمبختوں کے سونے کا ٹائم ہو. اب جو پاگل ہے ان کو غصہ آئے گا بچے کے اوپر, حالانکہ بچے کو کوئی قصور ہے, اس کو کیا پتا کہ سونے کا ٹائم ہے, جاگنے کا ٹائم ہے. تو پاگلوں کو غصہ کس پر آئے گا؟ بچے پر. وہ چیخیں گے چپ ہو جا, خاموش ہو جا, بے وقت چیختا ہے, گلا, مائیں کیا کہہ رہے تھے, گلا دبا دوں گی تیرا. تو فرشتے لکھ دیتے ہیں کہ ہے انسان, لیکن یہ جو ماں باپ ہیں یہ اصل میں گدھے ہونے چاہیے تھے. فرشتوں نے ان کو کیا بنا دیا, یعنی ہے انسان, سافٹ ویئر کون سے ڈلے ہوئے ان میں؟ ڈنکی والے. گدھے کا نامناسب ہے. سافٹ ویئر جو ان میں ڈلے ہوئے ہیں وہ کون سے ڈلے ہوئے ہیں؟ ڈنکی کے. اس لیے یہ بہت بہترین معیار ہے کسی کے اخلاق کو جانچنے کا کہ بچے پہ اس کو غصہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر بچے پہ آ رہا ہے نا, جو ناسمجھ بچہ ہے, اس پہ غصہ آنا اس کی علامت ہے کہ آپ ادھر سے آؤٹ ہیں. بالغ پہ غصہ آنا بنتا ہے, کیونکہ وہ جو کر رہا ہے جان کے کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے. وہ بچے کو کیا پتا بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو بچے پہ کیوں غصہ آ رہا ہے آپ کو؟ اس کا مطلب آپ اوپر سے فارغ ہیں. آپ کو تکلیف ہونا ایک الگ بات ہے. تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی نیند خراب ہو رہی ہے, صبح آفس جانا ہے, دفتر جانا ہے, چلو سمجھ میں آ رہا ہے. غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ بچے پہ. اس میں تھوڑی اتنی سینس ہے. تو بچے کا رونا یہ نیچرل ہے, سمجھتے ہو. ہاں کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا بہت زیادہ ہی روئے چلا جا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن صرف رونے پر پریشان ہونا یہ بیوقوفی ہے. اسی طرح بچوں کو موشن لگنا یہ بھی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, نیچرل ہے. سب بچوں کو موشن لگتے ہیں. قدرت نے ان کے پیٹ کی صفائی کا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو ایک دم پاگل ہو جانا, بچے کو موشن لگ گئے, پاگلوں کی طرح چیخنا, یہ اس کی علامت ہے کہ موشن آپ کو لگنے چاہیے تھے, اصل میں غلطی سے اس کو لگ گئے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہیں وہ یہی کہتے ہیں, جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں, کہ ہوئے کوئی بات نہیں, اتنی جلدی اس کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت نہیں ہے, اتنی جلدی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ نیچرل ہے. ہر بچے کو موشن لگتے ہیں, یہ نیچرل ہے بچوں میں. تو ہاں بہت زیادہ نہ ہو جائیں, اور وہ جو ڈاکٹر احتیاطی تدبیریں بتاتے ہیں وہ کرتے رہیں آپ, ORS وغیرہ. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, کہیں کسی بچے کو 3 دن سے موشن لگے ہوئے آپ نے اور لگا دیے, اس کا مادہ فاسدہ سارا ہی نکل گیا. وہ حکیم صاحب کا قصہ سناتا ہوں نا میں, کہ مادہ فاسدہ حکیم صاحب نے کہا اس کا نکالو. ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیتے تھے. تو عطائی حکیم نا, جعلی حکیم ہوتے ہیں. میں نے ایسے حکیم بھی دیکھے ہیں, جو پیشنٹ جائے گا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ہم آپ کو جلاب آور دوا دیں گے, آپ کا پیٹ صاف ہوگا, باڈی نئے سرے سے ریفریش ہوگی, پھر ہم علاج کریں گے. پاگل آدمی تو کیا کر رہا ہے یار, ہر ایک کو موشن. تو اسی طرح ایک حکیم صاحب ہر ایک کو موشن کی دوا دیا کرتے تھے کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, جو فاسد مادہ ہے نا وہ نکلے گا, پھر ہم علاج کریں گے. ایک بہت باریک سا آدمی چلا گیا, لوگوں نے کہا اس میں مادہ فاسدہ ہے ہی نہیں, مادہ ہی نہیں ہے, فاسد کہاں سے ہوگا, تو خدا کے لیے کچھ خیال کرنا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم مادہ فاسدہ نکالیں گے, اس کے بعد ہم علاج کریں. اس کو جلاب آور دوا دے دی, اس کا مادہ فاسدہ نکلنا شروع ہو گیا.
حکیم کو لوگوں نے بلایا, بھائی یہ مر رہا ہے. حکیم نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہجامہ کر کے نا, جو ہجامے والے اناڑی کہتے ہیں فاسد خون ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. او بھائی یہ غلط بات ہے. یہ ہجامہ والے بھی ایسے ہی کھینچ کے خون نکال رہے ہیں, اور اس پہ سنت کا لیبل لگا دیتے ہیں, پھر اتنا خون نکال دیتے ہیں. جب ان سے بولو کیا کر رہے ہو, کہہ رہے ہیں یہ فاسد خون ہے, فاسد خون ہے. او بھائی جان خون ہے, یہ بلڈ ہے, یہ وہی بلڈ ہے جو رگوں میں دوڑ رہا ہے. چکر آئیں گے, آدمی مر جائے گا, اتنا زیادہ نہیں کرو. جو کیا یار, یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. ہر شخص پاکستان میں ہر فیلڈ میں ماہر ہے, اور جب تک کسی چیز میں پورا غلو نہیں ہوتا نا, اس وقت تک منجن بکتا نہیں ہے. ہجامہ والوں کو دیکھ لو, ہر بیماری کا علاج کس میں بتایا ہوا ہے؟ ہجامہ میں. آپ بتاؤ, لوگ آپ پر اعتماد کریں نہ کریں ان کا ہیڈک ہے, اس پہ لیبل لگا دیتے ہیں قرآن و سنت کا. تو اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ. ہر چیز ہجامہ, ہر چیز. بھائی ایسا ہی اگر ہوتا تو یہ ڈاکٹر پاگل ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں, پورا میڈیکل سائنس کا ایک علم ہے, صدیوں سے لوگ اس میں ترقی کرتے کرتے آج ایک عروج پہ پہنچے ہیں, وہ سارے منجن بیچ رہے ہیں. ان سب کو چاہیے کلینک بند کر کے بس سرنج لے کے خون چوستے رہے لوگوں کا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو میں ہر طبقے سے ملتا ہوں, جتنے پھینکو پاکستان میں, قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, جتنے پھینکو آپ کو پاکستان میں ملیں گے, پوری دنیا میں اتنے بڑے بڑے پھینکو کہیں بھی نہیں ہے. خیر کیا کریں اب, کہاں وہ مادہ فاسدہ نکال کے پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں. تو وہ حکیم نے کو لوگوں نے کہا کہ حکیم صاحب مادہ فاسدہ نکل رہا ہے, مر رہا ہے. انہوں نے کہا مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. بالآخر اس کا انتقال ہو گیا, قبر میں دفنا دیا. لوگ حکیم کی کلینک پر آئے, اس کے مطب پہ آئے, کیا ہوا ہے بھائی, یہ تو مر گیا. حکیم نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, ساتھ لے کے نہیں گیا قبر میں, فریش ہو کے گیا, بالکل کوئی باڈی کے اندر گندگی بولو نہیں, بالکل صاف ستھرا, نیٹ کلین. تو ایسا نہ ہو کہ بچے کو اتنے ایموشن لگ جائیں کہ وہ سارا ہی مادہ فاسدہ اس کا نکل جائے. اس لیے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں, آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ ہی کو دکھایا کریں. لیکن میں صرف ایک آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو بہت زیادہ ہم لوگ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں, مائیں بھی پاگل ہو جاتی ہیں, ہائے کیا ہو گیا, ہائے کیا ہو گیا. کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, سب بچوں کے ساتھ رونا پیٹنا بھی ہوتا ہے, چیختے بھی ہیں, چلاتے بھی ہیں, موشن بھی ہوتے ہیں, اور بخار بھی ہوتا ہے بچوں کو. اور بچپن میں جتنا بخار ہو جائے نا وہ زیادہ اچھا ہے.